سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ کا عرس مبارک اسی جمعرات کو ہے۔ اسی مناسبت سے آج میں آپ کے سامنے مختصر اولیاء اللہ کی شان اور بانی جامع نظامیہ کی تعارف مختصر سا بیان کروں گا، اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کروڑہا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنا بندہ بنایا، ساتھ ہی ساتھ پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کروڑہا شکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، دیکھیے آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جس وقت جہاں پر ضرورت پڑتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بھیجتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان سے پہلے جتنے انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام آئے، سب کے سب اپنے دور میں اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف جوڑتے رہے۔ دیکھیے آپ، جہاں پر ضرورت پڑی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھیج دیے۔ بستی میں ہو یا شہر میں ہو، جہاں پر بھی ہو، جس وقت ضرورت پڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام آتے رہے اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتے رہے، اور یہ کام قیامت تک جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ عزیزان گرامی قدر، دیکھیے آپ، اب اس زمانے میں ہمارے اب کوئی نبی آنے والے نہیں۔ ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راسی، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ہر 100 صدی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مجدد کو دنیا میں بھیجتا ہے، 100 سال کے بعد، ہر 100 سال میں۔ تو ہمارے پاس شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو لے کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول کی سنتوں کو لے کر ہم تک آئے۔ دیکھیے اب ہم حیدرآبادیوں سے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کتنی محبت کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ، حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ناندیڑ شریف مہاراشٹر میں آپ پیدا ہوئے۔ جب آپ ہندوستان میں تھے، آپ کا ارادہ ہوا کہ اب میں مدینہ جاؤں گا، وہاں پر جا کر رہ جاؤں گا۔ اسی ارادے سے آپ وہاں پر چلے گئے۔ آپ وہاں پر انوار احمدی کتاب لکھی۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا ملاحظہ کیا، یعنی اس کو پڑھا۔ پڑھنے کے بعد آپ نے کہا کہ اے انوار اللہ، میں سوچ رہا تھا تم نے اس کارنامے کو انجام دے دیا، سبحان اللہ۔ تو پھر اس کے بعد دیکھیے آپ، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ جیسے ہندوستان میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ معین الدین چشتی کو بھیجا گیا، جاؤ اے معین الدین چشتی جاؤ، تمہاری ضرورت ہندوستان میں ہے۔ ایسے ہی حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بھیجا، اے انوار اللہ جاؤ دکن شہر حیدرآباد میں، وہاں پر تمہاری ضرورت ہے۔ آپ کی وہاں یہاں پر ضرورت تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے ذریعے بشارت دی۔ آپ نے اپنے پیر و مرشد کو یہ خواب سنایا تو آپ نے کہا فوری طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی بجاوری کیجیے، آپ دکن تشریف لے جائیے۔ تو آپ یہاں پر آئے۔ آنے کے بعد آپ نے جامع نظامیہ قائم فرمایا۔ یہ جامع نظامیہ ایسا قلعہ ہے جس سے لاکھوں لوگ علم سے ایسے بہراندوز ہے کہ آج پوری دنیا میں آپ کے شاگردین موجود ہیں۔ چاہے آپ امریکہ لے لیجئے، چاہے دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پر آپ کے شاگرد موجود نہیں ہے۔ تو آپ نے تقوی کی بنیاد پر، اخلاص کی، دیکھیں آپ، اخلاص کی بنیاد پہ جو کام کیا جاتا ہے وہ قیامت تک جاری رہتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ جامع نظامیہ قیامت تک قائم رہیں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے رسول کے صدقے ہم حیدرآبادیوں پر اتنا کرم فرمایا
کہ آپ نے امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں پر بھیجا. دیکھیے آپ یہاں پر اس وقت تشریف لائے, یہاں پر قادیانی بہت تھے, شیعیت بہت تھے, ایسے انگنت مذہب کے لوگ بہت تھے, تو آپ نے ان سب کا بائیکاٹ کیا. جیسے قادیانی, مرزا غلام احمد قادیانی, اس کو ماننے والے نعوذ باللہ استغفر اللہ, اس کو نبی مانتے, استغفر اللہ ثم استغفر اللہ, جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, ارسلت الی الخلق وخاتم النبیون, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر ختم نبوت, یعنی مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی ہے, اب میرے بعد کوئی نبی رسول آنے والا نہیں ہے. اگر وہ آئے گا بولے گا تو وہ جھوٹا و کذاب ہوگا, اس کو مارنا چاہیے, قتل کرنا چاہیے, جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرے گا. تو آقا کے بعد کوئی نبی رسول نہیں ہے, تو اس نے, یہ رائٹر تھا, بہت پڑھا لکھا تھا, رائٹر تھا, تو اس انگنت نعوذ باللہ استغفر اللہ بولنا نہیں چاہیے, وہ گفتگو اس نے کر دیا. تو آپ نے اس کی رد میں افادۃ الافہام 2 کتابیں لکھی, 2 جلدوں میں کتابیں, آپ پڑھیے. آپ اتنی ایسے دلائل کے ساتھ آپ نے اس کا رد فرمایا ہے, یعنی مثال کے طور پہ اس کی گفتگو اگر عام انسان سنے گا تو یقیناً سوچے گا نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ شاید ہو سکتا ہے, شاید نعوذ باللہ استغفر اللہ ایسا عام انسان کہے گا. لیکن حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب دلائل کے ساتھ قرآن پاک اور احادیث شریفہ کے ذریعے افادۃ الافہام 2 جلدوں میں آپ نے کتابیں لکھی, اس کا بائیکاٹ کیا, پورا طور پر اس کو بائیکاٹ کر دیا گیا, کہا گیا یہ کافر ہے, یہ کافر سے بھی بدتر ہے. اس نے یہ کام کیا. پھر شیعیت, دیکھیے آپ پوری دنیا میں جھنڈے لگاتے کیا 11ویں شریف کے, زیادہ تر حیدرآباد میں دکھتا. آپ خواجہ شریف صاحب شیخ الحدیث جامعہ ادامیہ فرمائے تھے, بابا حیدرآباد میں جھنڈے ہم کیوں لگاتے پوچھے, تو شاگردوں نے کہا نہیں معلوم. اس لیے جھنڈے ہم اس لیے لگاتے کہ جھنڈے لگانے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سنی کا گھر ہے, یہ سنی کا گھر ہے. اس لیے شیعیت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ سے بہت ڈرتے ہیں لوگ, اور ان سے بہت نفرت کرتے ہیں. ان کو بائیکاٹ کرنے کے لیے آپ نے ایک جھنڈے کا قائم فرمایا. جھنڈا لگانا ضروری ہے, لیکن اس میں ڈفرنٹ بتانے کے لیے یہ سنی ہے, یہ شیعیت ہے, اس کو بتانے کے لیے آپ نے بتایا کہ جھنڈے ہم اس لیے لگاتے ہیں پیران پیر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے. اب دیکھیے آپ نے جامعہ ادامیہ قائم فرمایا, آپ کے ایسے بہت سے کارنامے ہیں جس سے ہندوستان کے لوگ اور شہر حیدرآباد کے لوگ آپ کا بے حد شکر گزار کرے, تب بھی آپ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. دیکھیے آپ اس زمانے میں بزرگ حضرات جانتے ہیں کہ علم سیکھنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا پڑتا تھا. آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو تکلیف ہے, یہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں پھر کر دور دراز کا سفر کرتے ہیں. یعنی اس زمانے میں ٹرین نہیں تھی, گاڑی نہیں تھا, بہت تکلیفیں ہوا کرتی تھی, گھوڑوں پر, لوگ اونٹوں پر جاتے تھے. اس کو دیکھ کر آپ نے جامعہ ادامیہ قائم فرمایا. پھر ہوتے ہوتے اجمیر شریف میں جامع, وہاں پہ مدرسہ نہیں تھا, تو آپ نے معینیہ کے نام سے, دارالعلوم معینیہ کے نام سے آپ نے وہاں پر ایک مدرسہ قائم فرمایا. کون؟ حضرت بانی جامعہ ادامیہ میں. تو آپ نے یہاں پہ کالجز ہے, یونیورسٹیز ہے, علمی اداروں میں آپ نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے کہ آج ہم بے حد شکر گزار ہیں ان کا. دیکھیے اب اگر بولنے بیٹھیں گے وقت ختم ہو جائے گا, اور حرام حلال پر تو آپ نے پوری عملی جامہ دکھا دیا. آپ سرکاری نوکر تھے, سرکاری ملازم تھے, ایک مرتبہ آپ کے پاس سودی کاروبار کے پیپر دستاویز آئے, ڈاکومنٹس آئے. آپ سرکاری ملازمت یہ تھے کہ آپ کی سگنیچر کے بغیر وہ فائل پاس نہیں ہوتی تھی. تو آپ کے پاس وہ ڈاکومنٹس لائے گئے, تو آپ نے اس کو دیکھا, دیکھ کر پڑھا. پڑھنے کے بعد آپ نے کہا کہ جس سے اللہ کے رسول ناراض ہے وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں. صرف آپ نے ڈاکومنٹ پڑھ کر اس جاب کو, اس نوکری کو چھوڑ دیا. سرکاری نوکری, یعنی آج گورنمنٹ جاب بولے تو بہت مانگ ہے اس کی, گورنمنٹ بولے تو, آپ نے اس کو چھوڑ دیا. تو فرمایا جو ڈاکومنٹ لکھتا ہے, گواہی دیتا ہے, لینے والا سب کے سب گناہگار ہیں. من المس فرمایا گیا 3 پارے میں, پارے کے پاس. یعنی جب وہ مر جاتا ہے
اس کی روح کو شیطان چھو کر چھوڑ دے گا اور وہ ایسے ہو جائے گا بدحواس. انسان جو سود کاروبار کرتا ہے, سود کھاتا ہے, یعنی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تجارت ہے, کاروبار ہے. کاروبار میں نفع نقصان ہے, سودی کاروبار میں نقصان نہیں ہے, صرف فائدہ ہی فائدہ ہے. اور انسان دیکھتا ہے کہ میں فائدے مند ہوں, لیکن اس کی برکت جاتی جاتی ہے. دکھتے ہیں آپ کو بڑے بڑے بلڈنگ ہے, مگر روحانیت سے ختم ہو جاتا ہے. اور یہاں پر عیش و آرام کی زندگی گزارتا ہے, اور خبر میں بدترین عذاب اس کا ہے. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی شب برزخی احوال کو آپ نے دیکھا کہ ایک عذاب کو آپ نے ملاحظہ فرمایا. ایک انسان یعنی ان کا پیٹ بڑا ہو رہا ہے گھڑوں کی طرح, اس کے اندر ہسدے سانپ نظر آ رہے ہیں, پھر اس کو ڈس رہے ہیں, پھر اس کا پیٹ پھٹ جا رہا, پھر سے وہی صحیح سالم ہو جا رہا. اتنا بدترین عذاب ان لوگوں کا ہے جو سودی کاروبار کرتے ہیں, سود کھاتے ہیں. اسی وقت آپ نے اس سرکاری نوکری کو آپ نے چھوڑ دیا. تو آج جو خزات کا دیکھیے, آپ خزات کی بکلیٹ آپ ملتی, کہیں بھی نہیں ہے ایسی بکلیٹ. اور ریسرچ کر لیجیے آپ نے دیکھا کہ حیدرآباد میں لوگ نکاح کر رہے, چھوڑ دے رہے, دستاویز پھاڑ دے رہے, ختم ہو جا رہا. تو پوری پختگی کے ساتھ, پورے دستاویز کے ساتھ آپ نے ایک بکلیٹ بنائی. وہ بکلیٹ دستاویز آج تک موجود ہے ہمارے. ایسا پیپر خالی صرف دوسرے مہاراشٹر دیکھ لیجیے, بمبئی میں دیکھ لیجیے آپ, صرف پیپر ہے. میں خود بھی دیکھا ہوں, صرف پیپر ہے. لیکن حیدرآبادیوں پر بانی جامع اعظامیہ ایسا کارنامہ کیا کہ وہ بکلیٹ بنائی. پھر ملا, مؤذنی, خزات یعنی گدی نشین, یعنی بارگاہ کے کوئی گدی نشین ہے, اس کے لیے بھی آپ نے کتابیں لکھی, ان کے لیے بھی آپ نے تربیت فرمائی. ایسے ایسے کارنامے حیدرآبادیوں کے لیے آپ نے کیے. ہمیشہ ان کے ہم شکر گزار رہیں گے. ہمیشہ آپ نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے جس کی وجہ سے یہ کام آج بھی جاری ہے, انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا. اور آج حیدرآباد میں جتنے علماء نظر آ رہے ہیں, آپ ہی کے شیخ الاسلام کے علم کا فیضان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس حدیث شریفہ کے تحت پیدا فرمایا گیا. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فیما اعلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یبعث لهذه الامه علی راسی. فرمایا گیا 101 صدی میں ہم اپنے مجدد کو بھیجتے ہیں, جس کا نمونہ حضرت بانی جامع اعظامیہ ہے, جو 100 سال میں آپ نے دنیا میں تشریف لائے اور علم کی شمع ایسے پھیلائی کہ آج شہر حیدرآباد ہے یا ہندوستان کا پورا خطہ عالم آپ کے علم کے نور سے منور ہے. الحمدللہ آپ نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو, پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑی کہ حیدرآباد میں ایک عالم دین کی ضرورت ہے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بانی جامع اعظامیہ شیخ الاسلام کو یہاں پر بھیج دیا, اور ہم ہندوستانیوں یعنی حیدرآبادیوں پر بڑا کرم فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو سننے, سمجھنے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. پروردگار عالم بولنے کہنے میں کوئی خطا یا غلطی ہو گئی تو معاف فرمائیے. پروردگار عالم ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. پروردگار عالم ہم تمام کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.